السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا یہ رمضان المبارک کا جو مکمل کورس تھا اس کی آخری کلاس ہے، ہمارا آج کا آخری سبق ہے۔ اس پورے مہینے میں جو کچھ بھی ہم لوگوں نے کہا اور سنا، ہمارے کہنے اور سننے میں جو کمی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی جس طریقے سے قدر کرنی چاہیے تھی ہم سے ادا نہیں ہو سکی۔ اللہ پاک آئندہ سال کا رمضان ہمیں میسر فرمائے اور قدردانی کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک جیسا بھی ہے جتنا بھی ہمارا معاملہ ہے، ہمیں یا اللہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنا بھی ہم سے حق ادا ہو سکے۔ بہرحال اب انشاءاللہ کل ہمارا آخری روزہ ہوگا اور پرسوں عید الفطر ہے، جس کے بعد انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے ہمارے جو سیرت کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے سرٹیفکیٹس ان کو دینے کا آغاز کیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہمارے رمضان کورس کے طلباء اور طالبات ہیں انشاءاللہ ان کو پھر سرٹیفکیٹس فراہم کیے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد اثر بالکل بنیاد سے شروع سے قرآن مجید کی سیکھنے سکھانے کی جو کلاسز ہوتی ہیں اس کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ کورس ہم نے گزشتہ سال بھی رکھا تھا اور باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اس میں قرآن کورس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ، عملیات کورس اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں تھیں، میرا تو ذہن سے نکل گئی، وہ سب بھی تھا۔ چونکہ وہ سارا مواد ختم ہو چکا، لہٰذا دوبارہ سے اس کو شروع کریں گے۔ 50 دن کا یہ کورس ہوگا، بس صرف 50 دن کا، اور روزانہ صرف 10 منٹ کی کلاس ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 50 دن میں انشاءاللہ عز و جل ہم طریقے سلیقے سے اگر بیٹھیں گے تو قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی سیکھے انشاءاللہ۔ اس کے اندر تجوید، مخارج، ان کے اصول اور ضابطے سامنے رکھ کر الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا جائے گا، سیکھنا سکھانا ہوگا اس میں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے تھوڑی سی اس میں فکر کے ساتھ خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں۔ 50 دن مکمل کرنے کے بعد، کیونکہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں 70 دن کا گیپ ہوتا ہے، تو پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ 20 دن بچیں گے بقرہ عید کے۔ اس بقرہ عید کے آنے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل ہفتے بھر میں ایڈمیشن کر کے عربی کورس باقاعدہ شروع کر دیا جائے گا۔ میرا ارادہ ہے اور آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ یہ کورس انشاءاللہ آپ شروع کر دیں گے، اور اس میں عربی کے ساتھ ساتھ اردو کا بھی آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کا جو کورس ہم شروع کریں گے 50 دن کا، اس 50 دن میں اصول اور ضابطے سیکھیں گے قرآن مجید کے۔ یہ سیکھنے کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل باقاعدہ قرآن مجید کو ہجو اور روانگی سے پڑھتے اس کی پریکٹس کرتے انشاءاللہ مکمل قرآن مجید جو ناظرے کی پوری ترتیب ہے وہ اس کے اندر پوری شامل کر دی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آگے اور بھی مراحل ہیں اور بھی ذہن میں باتیں ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شروع کیا جائے گا۔ تو ابھی 50 دن کا رمضان کے بعد کورس ہوگا قرآن مجید کا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ عربک کا، جس میں باقاعدہ قرآن مجید کو، اس کے ترجمے کو، اس کی زبان کو ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال ہماری آخری جو نشست تھی، پچھلی نشست، ان 2 نشستوں کے اندر مسجد کے متعلق بات ہوئی۔ ایک میں ہم نے بات کی تھی مسجد بنانے کی فضیلت، اور دوسرے میں جو بات ہوئی تھی وہ تھی آج کے دور میں مسجد کا کردار۔ دیکھیے اسی دوسرے ٹاپک پر انشاءاللہ آج بات کو مکمل کروں گا، کیونکہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رفاہی کام مسجد سے ہونے چاہیے، مساجد کے اندر سے غریبوں کی امداد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، یہ کام باقاعدہ مسجدوں سے ہونی چاہیے،
بڑا عجیب معاملہ ہے ہمارا کہ دو شخص مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. ایک شخص وہ ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو کروڑوں کا مالک ہے، ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے. اور اس کروڑوں کے مالک کو اس قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے بھائی کی نہ کوئی خبر نہ فکر. یہ نماز کا مقصد نہیں ہے. نماز کے اندر ہے ہی اجتماعیت کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں، اپنی حالت کو پہچانیں، اور ایک بندہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ دوسرے بندے کے، دوسرے بھائی کے کام آ سکے، اور مسلم معاشرہ مضبوطی کے ساتھ وجود میں آئے. اس کی بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں. ایک کام میں نے بتایا تھا کہ مسجد کے اندر جو ہو سکتا ہے وہ اجتماعیت کا کام، لوگوں کو جوڑنے کا کام، اتحاد پیدا کرنے کا کام، یہ بھی مسجد ہی سے ہو سکتا ہے. اور ایک کام جو مسجد کے ذریعے سے ہو سکتا ہے وہ قرآن کے حلقے لگانا. قرآن کے حلقے باقاعدہ صرف الفاظ کی تعلیم نہیں، اس میں قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کی، اس کی تفسیر کی، اس کو سمجھنے کی، باقاعدہ قرآن مجید پر عمل کروانے کی کلاسز ہوں، اور مسجد کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا جائے، مسجد کے اندر اس کا آغاز کیا جائے. اس کے علاوہ مسجد کے ذریعے سے جہاں پر بھی، جس علاقے میں بھی مسجد ہے، اس علاقے میں اس مسجد کے ذریعے سے دینی فضا بنانے کی کوشش، یہ بھی، اس کا آغاز بھی مسجد ہی سے ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ یہ ذمہ داری صرف تبلیغی جماعت کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف اس جماعت کی نہیں ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، ان کا کام ہے، اور بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری صرف انہی کے کندھوں پر چھوڑ دینا اور خود بے فکر ہو کے بیٹھ جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح کی بھی مسجد کو آباد اور محلے کے اندر دینی فضا قائم کرنے کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی اپنے طرز پر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جڑ کر یا اپنے طور پر کسی طریقے سے، لیکن کرنا چاہیے. مسجد کی آبادی میں، مسجد کی ویرانی جو ہے نا، اس کو ختم کرنے اور مسجد کو آباد کرنے کی فکریں، اس کی کوشش ہونی چاہیے. یہ اجتماعی کوشش ہونی چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا. مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو ویران ہونے سے بچانا، مسجد کے ماحول میں دینی فضا قائم کرنا، یہ کوشش کسی ایک دو بندے کی نہیں ہے، یہ کوشش اجتماعی طور پر تمام لوگوں کے اوپر آتی ہے، چاہے وہ دکاندار ہوں، چاہے وہ کارخاندار ہوں، چاہے وہ نوکری پیشہ لوگ ہوں، یا وہ اسٹوڈنٹس ہوں، جو بھی ہوں، ایکس وائی زیڈ، سب کی ذمہ داری ہے کہ اجتماعی طور پر مسجدوں کو آباد کرنے اور مسجد کے ذریعے سے اس فضا، اس ماحول میں، اس بستی میں دینی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے علاوہ مسجدوں میں ایک کام اور ہو سکتا ہے جو بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کرے کہ اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہو، آج ہی کھڑا ہو جائے اور یہ کام کر دے. وہ یہ کہ باقاعدہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، جھگڑے، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، کاروباری جھگڑے، وراثت کے جھگڑے، مہر کے جھگڑے، یہ جھگڑے باقاعدہ مسجد کو بنیاد بنا کر کے ان جھگڑوں کو ختم کیا جائے. باقاعدہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ان جھگڑوں کو سلٹایا جائے. اور کتنے کیسز ایسے ہوں گے کہ اگر مسجد کے اندر ان کو بنیاد بنا کر کے کر لیا جائے تو کورٹ کچہریوں کے چکر لگنے سے بچ جائیں گے. حالانکہ مسلم آبادی ہندوستان کے اندر بہت تھوڑی ہے، لیکن جتنی بھی ہے، اگر یہ کیسز جو آج کل سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور جتنے بھی کورٹس ہوتے ہیں طرح طرح کے، ان میں جانے سے پہلے اگر مسجد ہی کے اندر ان کو سالٹ آؤٹ کر لیا جائے تو آپ بتائیں کتنا اچھا پیغام جائے گا کہ اس قوم کے تو زیادہ جھگڑے ہوتے ہی نہیں، کیونکہ مسجد ہی کے اندر، مسجد کی بنیاد پر ان کو سلجھا لیا جائے گا، ختم کر لیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، صرف اس کام کے لیے مسجد کو نہ بنائیں کہ مسجد نماز پڑھی، تالا ڈالا اور بے فکر ہو کر کے بیٹھ گئے. یہ جو 3-4 کام میں نے بتائے ہیں مسجد کے اندر، اس کی فکر ہونی چاہیے. ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ مسجد میں اور دوسری عبادت گاہوں میں کیا فرق ہے؟ دوسرے مذاہب ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، جیوز ہیں، اور ہم مسلمان ہیں. تو ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، مندر ہوئی یا گردوارہ ہوا یا جو بھی ہوا، چرچ وغیرہ، ان میں اور مسجد میں کیا فرق ہے؟ تو فرق سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں جو کامن ہے ساری عبادت گاہوں میں، وہ مسجد ہو، مندر ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو. وہ یہ کہ مسلمانوں کے اوپر جس طریقے سے مسجد کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسجد کی حفاظت کریں گے، اسی طریقے سے ایمان والوں پر اس بات کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو غیر ایمان والے ہیں ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے. دیکھیے، جس طریقے سے آپ کو اللہ کے گھر سے محبت ہے، ویسے ہی ان مذاہب کے لوگوں کو اپنی اپنی عبادت گاہوں سے محبت ہے، وہ اس کا احترام کرتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں باقاعدہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے دیکھنے کو کہ انہوں نے کبھی کسی غیر مذہب کے کسی عبادت گھر کو، کسی جو بھی معبود ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، ان گھروں کو، ان عبادت گاہوں کو توڑا نہیں، بلکہ باقاعدہ غیر ایمان والوں کو، جو مسلم آبادی ہوتی تھی جہاں پر اسلامک شریعت کا قانون چلتا تھا، وہاں پر باقاعدہ غیر ایمان والوں کو نہ صرف یہ کہ پناہ دی، رہنے کے انتظامات کر کے دیے، بلکہ وہ جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی تھی اس کی بھی تحفظ کا ذمہ داری اسلامی خلیفہ کی ہوتی تھی. اسلامی خلیفہ اس کی ذمہ داری لیتے تھے.
اور مسلم آبادی میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے جو ہے مذہبی جو عبادت گاہ ہیں ان کو توڑ کر ان کو مسمار کر دیا جائے یا اس کی توہین کی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیز کامن ہے کہ ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر مذہب والے شخص کے عبادت گاہ کو، کسی مندر کو یا کسی چرچ کو یا گرودوارے کو توڑا جائے، منہدم کیا جائے اور اس سے ان کے جذبات کو تکلیف پہنچائی جائے، چاہے یہ لوگ کتنے ظالم کیوں نہ ہو جائے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ظلم کا بدلہ انصاف کے ساتھ لیا جاتا ہے، پاگل پن سے نہیں، بدلے کے احساسات کے ساتھ نہیں کہ انہوں نے یہ کیا تو ہم بدلے میں یہ کریں گے۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ بہرحال فرق یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلا فرق جو دوسری عبادت گاہوں میں ہے اور مسجد کے اندر ہے، سب سے پہلا فرق وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر آج تک اللہ کا فضل ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جاتا۔ جتنی بھی دنیا کے اندر عبادت گاہیں ہیں، مسجد ان ساری عبادت گاہوں سے اس معاملے میں سب سے الگ ہے کہ یہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ایک اللہ کی پرستش ہوتی ہے، اسی کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو مسجد دوسری عبادت گاہوں سے جن باتوں کی وجہ سے الگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط مسجدوں کے اندر نہیں ہوتا۔ بس اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے یہاں آج کل جو پرانی دلی جامع مسجد کے اندر افطاری کے ٹائم پر ہم نے جو رمضان کے اندر خرافات مچا رکھی ہے، علمان والفیس، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہوتی جا رہی ہیں اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ بہت خطرناک لیول تک جا رہی ہیں۔ اس میں باقاعدہ ٹک ٹاک بنایا جاتا ہے، انسٹاگرام ریلز بنائی جاتی ہیں، حوض کے پاس کھڑے ہو کر، اور مسجد کا جو آنگن ہے، جو دالان ہے، اس کے اندر اس قسم کی بے حیائی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اب اللہ حفاظت فرمائے بہت ساری لڑکیاں تو وہاں پر بے حجاب بھی آنے لگی، علمان والفیس۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، ورنہ عام اگر مساجد کے اندر دیکھا جائے، صرف کسی شہری کسی ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے کہیں پر بھی مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہوتا کہ مرد اور عورت ایک ساتھ عبادت کرتے ہوں، ایک ساتھ چپک کر کھڑے ہوتے ہوں، ایسا کہیں نہیں ہے، کسی مسجد کے اندر نہیں ہوتا۔ دوسری عبادت گاہوں کا میں کہہ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ مساجد کے اندر ایک چیز اور ہے جو دوسری عبادت گاہوں سے الگ ہے، وہ یہ کہ مسجد کے اندر آج تک میوزک کا استعمال نہیں ہوتا۔ غیر قوموں میں عبادت گاہوں کے اندر جو طریقہ اور جو روش چل رہی ہے وہ یہ کہ میوزک کے ساتھ باقاعدہ عبادت ہوتی ہے، گانے بجانے کے ساتھ عبادت ہوتی ہے۔ آج تک اللہ پاک کے گھروں کو اس چیز سے محفوظ رکھ رکھا ہے۔ البتہ میں کبھی کبھی شکوہ کرتا ہوں کہ یہ جو مسجدوں کے اندر موبائل کی شکل میں گانے بجتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری جگہوں پر تو یہ دیکھا کہ نماز ہوتی رہتی ہے اور کسی کا موبائل بج جاتا ہے اور اس پر کوئی ہالی ووڈ بالی ووڈ کا کوئی گانا چل رہا ہوتا ہے، اور علمان والفیس لوگوں کی نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے گانے بھی چلتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی کہا جاتا ہے کہ اپنے موبائل بند کر لیجئے، بڑا مجمع ہوتا ہے جمعہ وغیرہ کے اندر، تو اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اپنی جو ہے اپنے موبائلوں کو اس کو بند کر لیں، اپنی رنگ ٹون کو بند کر لیں، اور اعلان کے باوجود بھی پھر موبائل بج جاتا ہے۔ بھائی اگر آپ کوئی بھول گیا تو اعلان کے بعد کیسے بھول گیا؟ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور کسی نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہوئے یا مسجد کے اندر رہتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں چند ایک آداب بتا دیتا ہوں، سارے تو بتانا مشکل ہے کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد اور نیت کر لیں کہ اللہ انشاءاللہ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ سننے سے پہلے۔ سب سے پہلا ادب مسجد کا جو ہے وہ یہ کہ مسجد جاتے ہوئے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں کہ میں مسجد میں چودراہٹ کے لیے نہیں جا رہا، میں مسجد میں کچھ دکھانے یا ظاہر کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں صرف مسجد میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی بس، اور کوئی نیت اس میں شامل نہ ہو۔ اس میں خاص طور سے مسجد کی انتظامیہ جو ہوتی ہے ان کا بڑا دماغ خراب ہوا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے ہرگز جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے بزدل ہوتے ہیں، بہت بزدل ہوتے ہیں۔ یہ ائمہ اور مؤذنین کے اوپر ایک طریقے سے ایسے حکم چلاتے ہیں جیسے اپنے گھر کے نوکر پر حکم چلایا جاتا ہے۔ باقاعدہ مسجد کی چٹائیاں اگر ٹیڑھی ہیں خود سیدھا نہیں کریں گے، مؤذن صاحب یہ چٹائی کیسے ٹیڑھی ہو رہی ہے؟ ارے بھائی تو بھی کر سکتا ہے، تیرے بھی ہاتھ ہے، لیکن بس چودراہٹ چلانا، اپنے آپ کو ایک اتھارٹی میں رکھنا اور اس بیچارے کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور اس قسم کی باتیں کر کے ان کی توہین کرنا، یاد رکھیے گا یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، ان کو نائبین انبیاء کا خطاب دیا جاتا ہے، انبیاء کے وارثین کا خطاب دیا جاتا ہے۔ مؤذنین کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، ان کے اعزاز میں، ان کے احترام میں، کہ لوگ ترسیں گے کاش ہماری بھی گردنیں لمبی ہوتی۔ دنیا میں جب یہ اذان دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عطا ان کی اتنی پسند ہے کہ قیامت کے ان کی گردنیں اونچی ہوں گی دوسرے لوگوں سے، اور اگر مؤذن کو قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اس کا جسم قیامت تک صحیح سلامت رہتا ہے۔ ذرا اس کی عظمت تو سمجھو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام کیسے اونچا کیا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، کہ مٹی سے محفوظ رکھا اور آخرت میں گردن لمبی کری. ہم کس طریقے سے ان کی توہین کرتے ہیں، خاص طور سے انتظامیہ کمیٹی کے لوگ. ہاں 5 ہاتھ کی 5 انگلیاں جو ہے وہ برابر نہیں ہوتی. بعض جگہ انتظامیہ میں نے بھی دیکھے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، فرشتہ نما لوگ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہت کم، بالکل ریئر. اکثر و بیشتر کا دماغ خراب ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیتوں کی اصلاح کریں کہ مسجد کے اندر عبادت کے لیے جا رہے ہیں. باقاعدہ ہمارے بچپن میں جہاں میرا گھر ہے، اب تو مسجد کو اور وسیع کر دیا اور اس کے دروازے، کھڑکی، دیوار، اس میں ٹائل، اے سی سب لگ گئے. پرانے دور میں یہ نہیں تھا. یہاں تک کہ ہمارے بچپن کے اندر بھی یہ سب نہیں تھا. بس سیدھی مسجد ہوتی تھی، چٹائیاں بچھی ہوئی ہوتی تھی، پنکھے چل رہے ہوتے تھے. بعض مسجدوں میں گھڑی بھی نہیں ہوتی تھی ٹائم دیکھنے کے لیے باقاعدہ، بس وہ ایک نظم کے طور پر چھوٹی سی گھڑی لگا دی جاتی تھی کہ اس سے اذان و نماز کے ٹائم کا پتہ چل جائے. آج کل تو 50-50 ہزار کی گھڑیاں لگ رہی ہیں، اور ایسی عجیب و غریب گھڑیاں کہ اس میں سیٹی لگا دی جاتی ہے کہ جیسی وہ سیٹی بجتی ہے ویسے تو سب لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسی سیٹی بجتی ہے پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سب کے اندر چابی بڑھ دی، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام کو دیکھنے لگتے ہیں، اس کے حجرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، ابھی تک نکل کر کے کیوں نہیں آئے. یہ انتہائی توہین کی بات ہے اور یہ بدتمیزی کی بات ہے. آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا چاہیے اور امام کا باقاعدہ انتظار کرنا چاہیے جب وہ آئے اور وہ نماز پڑھائے. باقاعدہ امام کو ان گھڑیوں کا پابند نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود اپنے امام کا پابند ہونا چاہیے. مقتدی، اقتدا کرنے والا، اسی کو مقتدی کہتے ہیں اس کو، کہ یہ امام کی اقتدا کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. بہرحال تو پرانے دور میں بچپن کے اندر میں عرض کر رہا تھا کہ دروازہ اگرچہ بڑا تھا لیکن اس بڑے دروازے کو ہمیشہ بند رکھتے تھے، اور اس بڑے دروازے میں سے چھوٹی سی کھڑکی جو ایک چھجا سے ہوتا، چھوٹی سی کھڑکی سی ہوتی جس میں سے جھک کر کے جاتے ہیں. شاید آپ نے دیکھا ہو آج بھی پرانی دلی میں ایسے دروازے ہیں کئی جگہوں پر جو پرانی حویلیاں ٹائپ بنی ہوئی ہیں. جیسے میرا گھر ہے نا، وہ پرانی حویلی ٹائپ بنا ہوا ہے آج بھی، لیکن اس کا دروازہ اب پہلے جیسا نہیں ہے. تو بڑی حویلی کے جو بڑے دروازے ہوتے ہیں ان کو اکثر بند رکھا جاتا ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا دروازے کا خوخہ نما جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے. تو اس وقت میں ہماری مسجد کے اندر بھی یہی معاملہ تھا، چھوٹا سا خوخہ کھول دیا جاتا تھا، دروازے بند رکھے جاتے تھے اور اس میں سے نمازی جھک کر جاتے تھے اور جھک کر آتے تھے. آدمی لمبے لمبے دھڑنگے اور دروازہ اتنا چھوٹا. پوچھا جاتا تھا کہ بھائی یہ دروازہ پورا کیوں نہیں کھولتے؟ تو کہا جاتا تھا کہ کوئی شخص اللہ کے گھر میں ادب کے ساتھ داخل ہو، جھک کر داخل ہو، اس کی اکڑ یہی ٹوٹ جائے. یہ اس وجہ سے جو اس کا خیال رکھا جاتا تھا. آج سوچے کیا حالات ہیں مسجدوں کے اندر. دوسرا یہ کہ جب مسجد کے اندر جائیں تو اپنا دایاں پیر دایاں پاؤں وہ مسجد کے اندر پہلے رکھیں اور دعا پڑھ کے داخل ہو. اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک. بہت کیا پیاری دعا ہے، بڑی شاندار دعا ہے. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر آئیں تو اس موقع پر بھی یہ دعا کریں، بایاں پیر باہر رکھیں اور پھر دعا کریں اللہم انی اسألک من فضلک. اور ہو سکے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی بھی نیت، نفلی اعتکاف کی نیت، نویت سنت الاعتکاف، اس طریقے سے یہ الفاظ زبان سے کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. ایک ادب اور جس کا خیال رکھنے کی ضرورت وہ یہ کہ جب مسجد میں جائے تو باوضو ہو کر کے جائے، گھر سے وضو کر کے جائے. خوشخبریاں اس کے لیے ہیں، بشارت اس کے لیے ہے، جتنی بھی خوشخبریاں اور بشارتیں حدیث کے اندر آتی ہیں وہ اس کے لیے آتی ہیں. ایک چیز جس کا مسجد کے اندر خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنا جو بھی مقامی لوگ ہیں نا جو مسجد کے ارد گرد یا اطراف میں رہتے ہیں وہ لوگ اپنی تمام پیشاب اور پخانے کی ضرورتیں وہ اپنے گھروں سے فارغ ہو کر کے آئیں. مسافر کے لیے تو ایک الگ سے انتظام ہوتا ہے کہ چلو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے معاذ اللہ مسجد کو پیشاب اور پخانے کی ہی جگہ بنا لیا. ادھر مسجد میں اذان ہوتی ہے اور ادھر لوگ لوٹے لے کر کے بیت الخلاء کے ٹوائلٹ کے باہر جو ہے وہ لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے بھائی سارا دن پڑا ہوا تھا، کسی اور وقت فارغ ہو جاتے. بلکہ اللہ رحم فرمائے، حضرت مولانا رشید احمد فرمایا کرتے تھے کہ اگر نماز کا وقت نہ ہو اور کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا پتہ پوچھ رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کو پیشاب اور پخانہ لگا ہوا ہے، اس لیے مسجد پوچھ رہا ہے. تو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کے گھر کو، مسجد کو ہم نے باقاعدہ ہگنے اور مودنے کی جگہ بنا لیا. سچ بتاؤں مجھے تو بڑی غیرت آتی، بڑی شرم آتی ہے کہ مسجد کے اندر یہ اپنی ضرورت پوری کی جائے. مسافروں کا معاملہ الگ ہے، مقامی لوگوں کو یہ ضرورت اپنے گھروں میں پوری کرنی چاہیے. اس کے علاوہ مسجد کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ بھی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. لیکن سلام کرنے کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت میں اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے اور اگر کوئی سو رہا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں، اس آواز میں سلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہو تو آپ کی آواز سن کر سلام کا جواب دے دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی سو رہا ہو تو اللہ کے رسول کی آواز ایسی ہوتی تھی کہ اس سونے والے کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. آج ہمارا حال دیکھ لیں، اکثر لوگ مسجد میں جب جاتے ہیں اول تو بہت سے لوگ سلام ہی نہیں کرتے، اور کتنے لوگ ایسے جب سلام کرتے تو بڑے دھاکڑ اور دھمک والے انداز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
کہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا جتنے لوگ خاموشی سے بیٹھ کر کے ذکر کر رہے ہیں وہ سارے پلٹ کر ان کو دیکھیں کہ کون آ گیا بھائی. تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. دونوں باتیں غلط ہیں. بالکل سلام کا نہ کرنا اور بالکل چلا کر سلام کرنا، دونوں باتیں غلط ہیں. درمیانی آواز سے سلام کریں. ایک اور ادب جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ادب کیا بلکہ سنت اور مٹی ہوئی سنت. اللہ کرے کہ اس قوم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے. میں نے کہا تھا نا، یا میں نے نہ بھی کہا ہو، کسی اور سے آپ نے کہیں سنا ہو یا پڑھا ہو یا دیکھا ہو، کہ ایک سنت جو مٹ گئی ہو معاشرے کے اندر، اس پر عمل کرنا وہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے. تو لہٰذا اس کی فکر کرنی چاہیے. اور وہ کیا ہے، وہ یہ کہ مسجد کے اندر جائیں تو تھوڑا نماز کے وقت سے پہلے جائیں، 4-5 منٹ پہلے جائیں، اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ضرور پڑھیں. آج کل ہمارے یہاں یہ چیز ختم ہو رہی ہے. عربوں میں آج تک اس کا رواج ہے. بہت سارے ساتھی وہاں سے آنے والے بتاتے ہیں کہ آج بھی عرب کے لوگ باقاعدہ مسجد میں تھوڑی دیر پہلے جاتے ہیں اور تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. اس کا خاص طور سے خیال رکھیں. ایک چیز اور مسجد کے آداب میں سے وہ یہ کہ جب کوئی شخص مسجد میں جائے تو اس طرح کے کپڑے پہن کر کے نہ جائے کہ جن سے بدبو آتی ہو، یا اس کے بدن سے بدبو نہ آتی ہو، یا اس کے منہ سے بدبو آتی ہو، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز کھا کے اور پی کر کے جائے کہ جس سے اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو اور نمازیوں کو پریشانی ہو رہی ہو. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پیاز اور لہسن اور یہ گاجر اور مولی جو بھی ہوتی ہے نا، جسے کھا کر منہ سے ایک طریقے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، نماز کے وقت میں ان کو استعمال نہ کریں. کیوں؟ اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی اور پریشانی ہوگی. بلکہ یہ مولی، پیاز اور لہسن تو چھوٹی چیزیں ہیں. آج کل تو ہمارے یہاں گٹکے اور بیڑی کا رواج، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر لوگوں کی بیڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، وضو خانے میں جا کر کے لوگ بیڑیاں پھینک کر کے وہاں وضو کرنا شروع کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو ہم نے یہ دیکھا، باقاعدہ دیکھا، کہ ان کے منہ میں باقاعدہ گٹکے چل رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ مسجد کے اندر وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وضو میں جو 3 مرتبہ کلیاں کرتے ہیں اسی میں خو خو کر کے وہ آوازیں نکالتے ہیں، اور گٹکے کا جتنا مواد ہوتا ہے، سارا کانٹینٹ ان کے منہ کا، وہ نکال کر نالیوں میں بہاتے ہیں. اور جتنے وضو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ کی اسمیل اسی وقت نکل رہی ہوتی ہے، لوگوں کو دقت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں کبھی مسجد میں وضو نہیں کرتا، کبھی الا ماشاء اللہ کوئی ایسا موقع ہے، ورنہ میری عام عادت ہے کہ میں اپنے گھر سے وضو کر کے جاتا ہوں. اس قسم کے لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، اور باقاعدہ مسجدوں کے اندر ایسی باتوں پر کبھی کبھی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. ایک منہ دھوتے ہوئے اتنی زور کا منہ پر پانی مارتے کہ برابر والا اس کا تو منہ دھلے نہ دھلے، برابر والے کے اوپر اتنا پانی جائے کہ اس کا غسل ہو جائے. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک چیز اور جو اکثر علماء نہیں کہتے، میں کہہ دیا کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ مسجد کے اندر عطر لگا کے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس قسم کے عطر لگا کے جاتے ہیں. وہ اچھے والے عطر نہیں ہوتے، وہ سستے عطر ہوتے ہیں، گھٹیا والے. اور اس کی اسمیل سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کرا، میں نے عطر لگا لی، پوری مسجد مہکا دی میں نے. بہت سارے لوگ تو ایسا لگتا ہے پوری کی پوری بوتل پلٹ کر کے آئے. اور کتنے لوگوں کو تو یہاں تک دیکھا گیا کہ خود بھی لگاتے اور دوسروں کو بھی لگاتے. اور یہ جو دوسرے لگانے والے ہوتے ہیں نا، 10 روپے 20 روپے والی چھوٹی بوتل جو آتی ہے نا، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ خوشبو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے ایسے عطروں کو جو دوسروں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی اچھے عطر نہیں ہوتے، لیکن یہ رگڑ رہا ہے، دوسروں کو بھی لگا رہا ہے. میں تو ان عطروں کو بھی بدبو کہتا ہوں. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو جو استعمال نہ کریں، اس قسم کے عطر کو نہ لگائیں. ایک مسئلہ بتاؤں آپ کو، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو ایسی بیماری ہے جس کو دیکھ کر کسی دوسرے نمازی کو تکلیف ہوتی ہو، اس کو کوئی زخم ہو، اس میں سے پیپ یا گندا خون رس رہا ہو، یا اس کو بلغم کی بیماری اور وہ خو خو کی آوازیں نکالتا ہو، خاک خاک کرتا ہو، اس کو کھانسی ہوتی ہو، چھینٹیں نکلتی ہو، چھینکیں آتی ہو، یا نزلہ ہوتا ہو، اور آس پاس کے جو نمازی ہیں اس کے مسجد جانے سے اس کو تکلیف ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ شخص مسجد نہ جائے، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے مسجد نہ جا کر اپنے گھر پہ نماز پڑھے تو میرا دل چاہتا ہے میں لوگوں کو جمع کر کے اس کے گھر کو آگ لگا دوں. اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ یہ شخص مسجد میں نہ جائے. کیوں؟ نمازیوں کو تکلیف ہوگی. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک چیز اور جو مسجد کے اندر دیکھنے کی ہوئی کہ مسجد کے باتھ روم انتہائی گندے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ مسجدوں کے باتھ روموں کو تو ہم نے دیکھا کہ کوئی صاف ستھرا اور نفیس آدمی وہاں جانا پسند نہیں کرتا، اتنے گندے ہوتے ہیں. بعض جگہ تو مسجد کے باتھ روموں کی بدبویں مسجد کے اندر آ رہی ہوتی ہے، اتنا برا حال ہے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو باتھ روم جاتے تو اپنے منہ اور ناک پر کپڑا لپیٹ کر باقاعدہ جاتے. کیوں؟ مسجد اس میں جا ہی نہیں سکتے باتھ روم کے اندر، اتنے گندے باتھ روم. اور مسجدوں کا ہمیں تجربہ ہے، ساری زندگی گزر گئی مسجد اور مدرسوں میں. میں نے دیکھا باقاعدہ یہ لوگوں کو کہ مسجد جب بن رہی ہوتی ہے، تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے اس پیسے سے مصلی بنانا، میرے اس پیسے سے محراب بنانا، میرے اس پیسے سے مسجد کی فلاں چیز بنانا، میرے اس پیسے سے وضو خانہ بنانا. لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے آ کر کے یہ کہا ہو کہ میرا یہ پیسہ لیجیے اور اس سے مسجد کا باتھ روم بنائیے. میں نے نہیں دیکھا آج تک.
بس ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ مسجد پر لگائیں گے تو ثواب ملے گا، مصلے پر لگائیں گے، ممبر پر لگائیں گے تو ثواب ملے گا، اور باتھ روم پر لگائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ غلط سوچ ہے۔ ان چیزوں پر پیسہ لگاتے ہیں ہم لوگ جو نظر آتی ہیں، اور ان چیزوں پر پیسہ نہیں لگاتے جس سے مخلوق کی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہو۔ باتھ روم وغیرہ اس کے لیے بہترین جگہ ہوتی ہے، لیکن کوئی یہاں پر اپنا پیسہ لگانے کو تیار نہیں۔ ایک چیز اور جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ مسجد کے اندر بعض مرتبہ اسپیکر کا بڑا غلط استعمال ہوتا ہے۔ ذکر اسپیکر میں، دعا اسپیکر میں، نماز اسپیکر میں۔ ہمارے تو ایک ساتھی ایسا کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کو تو ڈکار بھی لینی ہو تو وہ بھی اسپیکر میں لیں گے۔ پتہ نہیں کتنا اسپیکر یوز کرتے ہیں۔ پرانی دلی میں جا کر کے دیکھیں، پورا سال روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اسپیکر چل جاتا ہے، تفسیریں ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، اسپیکر میں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں اسپیکر کا مس یوز ہوتا ہے۔ پورے مہینے مسجد کے اطراف میں غیر ایمان والے بھی رہتے ہیں، اور بہت سارے ایمان والے بھی ہیں جن کے بچوں کو اسکول جانا ہے یا ان کو خود صبح صبح کاروبار پر جانا ہے، لیکن راتوں کو ہی اسپیکر چلا، رات کو 2 بجے، سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 5 بجے، اور اسپیکر چلانا شروع کر دیا رات کے 2 بجے سے ہی، اور ہر 10-15 منٹ میں اعلان ہو رہا ہے سحری کا وقت ختم ہونے میں 15 منٹ باقی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو سونے تو دو۔ کیوں اتنا پریشان کرتے ہو؟ کیوں اتنا اسپیکر چلاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے کان پھوڑتے ہو؟ جواب کیا ملے گا؟ مقدس مہینہ ہے جی، شب قدروں کے اندر دیکھ لیا ابھی، شب قدر گئی ہیں ساری، ہر شب قدر میں پوری رات بیان ہو رہا ہے، جلسے ہو رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ شب قدر ہے جی، رمضان کا مہینہ ہے۔ مسجد کا مولوی ہو گیا ایسا کام۔ بلکہ بعض جگہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنی مسجد کے اسپیکر کو جان بوجھ کر دوسرے فرقے کی مسجد کی طرف گھماتے تھے کہ رات بھر ان کے کان پھوڑیں گے۔ ایسی مسجدوں کے آس پاس ہم نے ذکر عبادت کر کے دیکھا، پوری رات ہو جاتی ہے، ان کے اسپیکر چلتے رہتے، کرنے ہی نہیں دیتے، یہ پڑھنے ہی نہیں دیتے، کچھ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر، عبادت ہی نہیں کرنے دیتے، اتنے اسپیکر چلاتے، اتنے کان پھوڑتے۔ تو لہٰذا مسجد کے اسپیکر کا غلط استعمال نہ کریں، مس یوز نہ کریں، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کریں۔ ویسے بھی آج کل ہمارے ملک میں اس کو لے کر کے بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے، ہمارے اسی غلط رویے کی وجہ سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال جیسے کہ میں کہتا مسجد کے باتھ روم بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہے، اس کا بھی خاص طور سے مسجد کے اندر حال دیکھ کر کے کبھی کبھی چٹائیاں، ٹوپیاں وہ رکھ دی کسی نے لا کر کے ٹوپیاں، اور وہ کوئی آتا ہے سر پر رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر رکھ کے چلا جاتا ہے۔ اب ٹوپیوں کی حالت دیکھ کر اتنی گھن آتی ہے، تیل میں سنی ہوئی ٹوپیاں، جوئیں لدی ہوئی ٹوپیاں، اور وہ آ کر کے دوسرے بھی پہن رہے ہیں تاکہ یہ بیماری اور پھیلے۔ جوئیں چل رہی ہیں، تیل میں سنی ہوئی اور گندی اور میل چڑھی ہوئی ہے، اور لوگ پہن کے استعمال کر رہے ہیں۔ اتنا گھن آتی ہے، اتنی غلاظت سی محسوس ہوتی ہے مسجدوں کے اندر اس قسم کی چیزیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ باقاعدہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام کریں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں پیغمبروں کو اللہ کے نبی ہیں دونوں، اور اللہ پاک نے ان دونوں کو اپنے گھر کی صفائی کا حکم دیا نبیوں کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ مسجد نبوی کے اندر ایک موقع پر کہیں تھوک پڑا ہوا تھا، تھوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس تھوک کو کھرچ کر ہٹایا۔ تو کیا ہم میں سے کسی کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ قیمتی ہے؟ اتنے بڑے نہ بنے، اتنے دماغ خراب نہ کریں کہ مسجد اندر جا کر کے جو چودراہٹ چلانی شروع کر دی جائے، اور اس قسم کے اس طرح سے لوگوں کو دبایا جائے، ڈرایا جائے، اور ائمہ اور مؤذنین کے اوپر جو ایک طریقے سے چودراہٹ چلائی جائے، ان کے اوپر حکم چلایا جائے، بہت غلط بات ہے، بہت غلط چیز ہے۔ ایک آخری واقعہ سناؤں، بات کو ختم کروں۔ میرا ایک کاروباری سا دوست نہیں کہہ سکتا میں، بس ہم کاروبار کرتے تھے، تو سکھ یونٹی کا تھا، راج کمار اس کا نام تھا، اور بات بہت پرانی ہے، 2006 کی یا 7 کی بات ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایسی باتوں میں اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کہ خان صاحب، میں ایک مرتبہ میں نے منت مانی تھی، نیت مانی تھی کہ میرا کوئی کام ہو جائے تو میں 700 روٹیاں گردوارے میں دوں گا، 700 روٹیاں دوں گا گردوارے میں، منت مانی تھی، اور منت پوری ہو گئی۔ اور کہتا ہے کہ میں پھر گردوارے گیا، اور میں نے وہاں جا کر کے جو ہے مینجمنٹ سے کہا کہ میں 700 روٹیاں یہاں لنگر جو چلتا ہے اس میں دینا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے میری روٹیاں لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، بڑی خوشامد کی، میں نے ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ دیے، پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ تیری روٹیاں ہم تب قبول کریں گے جب تو اپنے گھر کی عورتوں کو لائے گا، وہ لنگر کے اندر کچن میں آئیں گی اور 700 روٹیاں اپنے ہاتھ سے بنا کر کے جائیں گی، تب تیری روٹیاں لیں گے، ورنہ ہمیں تیری روٹیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی سوسائٹی میں مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، کہیں کسی مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہو، کسی حاجی صاحب سے، کسی چودھری صاحب سے رسید تو کٹوا لو، لاکھوں روپے کی بھی کٹوا لیں گے، لیکن اگر ان سے یہ کہہ دو ذرا یہ تسلا اٹھا کر کے اوپر لینٹر پڑ رہا ہے ذرا رکھ کر کے آؤ ثواب ملے گا، تو ان کی عزت کو پٹا لگ جائے، یہ کام کرنے کو تیار نہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے غیر ایمان والوں کا نام آپ کے سامنے لیتے ہوئے، لیکن کیا کریں صاحب، جو مثالیں ہمیں ان کے سامنے قائم کرنی چاہیے تھی، وہ مثالیں بدقسمتی سے انہوں نے ہمارے سامنے قائم کی ہیں۔ بہت سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام خطاؤں سے ہمیں درگزر فرما، ہم سب کو نیک اور بھلے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے رکوع سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری شب قدر کی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری سحری اور افطاری کو قبول فرما، ہماری ان عبادتوں میں ہمارے ان معاملات میں جو بھی کمی کوتاہی ہو اس کو معاف فرما، یا اللہ آئندہ صحیح طریقے سے ادائیگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، جتنے بھی لوگوں نے تراویح میں قرآن مجید پڑھا اور سنا، ان کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرما۔ اس کا ثواب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، بنات طیبات، ان سب کو اس کا ایصال ثواب عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی بھائی اس کلاس کے اندر موجود ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، پڑوس ہیں، دوست احباب ہیں، ان میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، ان سب کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ کاروباری حالات اور سیاسی حالات اور ملکی سطح پر حالات بہت زیادہ ناساز ہیں، مولا اپنا کرم فرما۔ اے مولا کریم، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔